سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم پھر آپ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت لائبریری سے حاضر آئے ہیں، جہاں ہم جانیں گے اسلامی اخلاق و آداب کے تعلق سے کچھ، کہ اسلامی آداب کیا کہتا ہے، اسلامی طور و طریقہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، کس چیز کی تعلیم دیتا ہے اور کس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آج کے اسلامی آداب میں ہم قرآن پاک خصوصاً اور عموماً ساری کتابیں، اس کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ قرآن شریف پر کتاب وغیرہ کوئی چیز ہرگز نہ رکھو۔ مسئلے مسائل کی کتابوں پر بھی دوات اور قلمدان وغیرہ کوئی چیز نہ رکھو۔ دوسری کتابوں کا بھی ادب کرو۔ ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک اور دیگر عربی ہو یا اردو کتابوں کا ادب پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس زبان میں جو بھی کتاب ہو اس کا بھی ادب کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اردو، عربی وغیرہ، فارسی وغیرہ کا ہی ادب کریں، پاس و لحاظ رکھے، اور جو دیگر ہندی وغیرہ کتابیں ہیں اس کو ہم اسی طرح چھوڑ دیں۔ نہیں، دیگر کتابوں کا بھی ادب کرنا ہم پر ضروری ہے، کیونکہ ہم اس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ادب بہت ضروری ہے۔ اخلاق عمدہ ہونا چاہیے، ادب اعلیٰ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ تعلیم ہمیں ضرور فائدہ مند ہوگی، وہ تعلیم ہمارے لیے۔ دوسری کتابوں کا بھی ادب کرو، انہیں پاؤں کے پاس نہ رکھو، انہیں پاؤں کے پاس نہ رکھو، پاؤں سے نہ ٹھکراؤ، انہیں زمین پر نہ رکھو، خوب سنبھال کر رکھو، چیر پھاڑ کر خراب نہ کرو۔ اپنے املا اور نقل وغیرہ کی کاپیاں دکانداروں کو ہرگز نہ دو۔ بہت سارے کیا ہوتے ہیں کہ جیسے آپ مکتب میں یا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو استاد حضرات نقل کرنے کی، املا کرنے کی کاپی ایک ہوتی ہے جس میں نقل کیا جاتا ہے، املا کیا جاتا ہے، اور جب وہ بھر جاتی ہے تو بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہے نا کسی دکاندار کو بیچ دیتے ہیں چند روپوں کی وجہ سے، اور پھر وہ دکاندار اس سے کاغذ پھاڑ پھاڑ کر اپنے سامان بیچتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھے کہ آپ پر یہ لازم بنتا ہے کہ چند پیسوں کے خاطر ایسا کام نہ کرے، کیونکہ دکاندار جب اس کاغذ کو پھاڑ کر اپنا سامان اس میں بیچے گا اور خریدنے والا سامان سے فائدہ اٹھا کر پھر اس کاغذ کو پھینک دے گا، اور پھر وہ کاغذ کسی کے پاؤں کے نیچے، کسی کے ٹائر کے نیچے، اور کہیں کوڑے کرکٹ میں، نجس جگہ میں، غلاظت والی جگہ میں چلا جائے گا، جس سے ہم سب اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے۔ ہم سب کو چند پیسوں کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے؟ قرآن مجید یا کتاب وغیرہ کا ٹکڑا نہ پھینکو، اور کسی جگہ پڑا ہوا دیکھو تو اٹھا کر کسی اچھی جگہ رکھ دو، چاہے قاعدہ ہو یا سرن القرآن ہو، عربی قاعدہ ہو، کوئی بھی قاعدہ ہو، یا خاص طور پر قرآن مجید ہو، اس کا ٹکڑا وغیرہ ایسے ہی ملے تو اسے ایسے ہی پھینک مت دے، بلکہ کسی اچھی جگہ رکھ دے۔ بے ادبی سے بچے، پارا اور قرآن مجید رحل وغیرہ کسی اونچی چیز پر رکھ کر پڑھو، ٹاٹ یا چٹائی پر اسے ہرگز نہ رکھو، سمجھ رہے؟ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ چٹائی پر ہی پارا یا کوئی بھی پارا رکھ کر پڑھنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رحل ہو یا ڈیسک ہو یا کوئی ابھی جو ایک ڈبہ نما شکل میں ایک بنا ہوا آتا ہے جس پر کتابیں رکھ کر پڑھی جاتی ہے، کسی اچھی اونچی جگہ پر
रख कर पढ़ने का हुक्म दिया गया है, नीचे रख कर पढ़ने से मना किया गया है। और कुरान शरीफ ख़त्म हो जाने के बाद भी रोज़ाना सुबह को पढ़ा करो और तिलावत शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया करो। तो प्यारे सामईन व नाज़रीन, इस्लामी आदाब के ताल्लुक़ से आज हमने किताबों के बारे में जाना कि किताबों के साथ हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए, इस्लामी आदाब और इस्लामी अखलाक हमें क्या सिखाता है, किस तरह हमारा रोल होना चाहिए किताबों के साथ, ये आपके सामने पेश हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सदक़े जारिया समझकर इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।